اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول۔ افا ام ماتا، کیا پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، او قتلا یا شہید کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اے مسلمانوں اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے دین سے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، پس وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے، ذی روح چیز کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا اس کے یہ اختیار میں نہیں ہے، ان تموتا، یہ کہ وہ خود مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ موت اللہ کی طرف سے آتی، کتابا مؤجلا، اور یہ ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس کی موت کب آنی ہے، کس سیکنڈ میں آنی ہے، اس نے کب مرنا ہے، یہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے، اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ ہاں ومن یرد ثواب الدنیا، جو دنیا کے مزے چاہتا ہے، دنیا کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں نؤتیہ منہا، ہم اسے اس دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرتی، اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو آدمی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے بھی اس دنیا میں سے کچھ دیتے ہیں لیکن آخرت اسے ملتی ہے۔ وسنجزی الشاکرین، اور عنقریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور 145 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سنا ہے۔ ان آیتوں کا پہلا درس کل گزر چکا ہے، آج دوسرا درس ہے۔ پہلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ غزوہ احد کا میں نے کل پورا پس منظر بیان کیا تھا، چونکہ یہ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ واقعات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے میدان احد کو جب ارد گرد دیکھا تو پہاڑ کی طرف اپنی فوج کو لگا دیا تاکہ دشمن سامنے ہو، پیچھے پہاڑ ہو، لیکن پہاڑ کے درمیان میں ایک درہ تھا، وہ چھوٹی جگہ تھی، وہاں 50 سے زائد تیر اندازوں کو حضور نے لگا دیا کہ آپ نے جنگ میں فتح ہو یا شکست ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یہاں آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان چند صحابہ سے کچھ لغزش ہو گئی، وہ لغزش یہ ہوئی کہ جب نیچے جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے اور آدھے مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا، پیچھے لگ گئے، ان کو آگے تک چھوڑ کے آئے، اور آدھے مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے کہ اکٹھا کر کے حضور کے قدموں میں لا دیں، پھر حضور کو جس طرح اللہ اور اس کا رسول تقسیم کر دے۔ تو اسی اثناء میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ وہ جو صحابہ درے پہ کھڑے تھے، ان میں سے اکثر نے اپنے امیر کو کہا کہ دیکھو فتح ہو گئی ہے، کافر دیکھیں بھاگ گئے ہیں، میدان خالی ہو گیا ہے، اب مال غنیمت صحابہ سمیٹ رہے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اب ہم نیچے چلتے ہیں۔ تو امیر نے، اور امیر کے ساتھ 10 صحابہ اور تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں حضور خود بلوائیں گے، بندہ بھیجیں گے، ہم جب وہ حضور بلائیں گے تو ہم جائیں گے۔ لیکن باقی صحابہ، یہ اجتہادی اختلاف ہو گیا، اختلاف ہوا لیکن اجتہاد کا تھا، غلط نہیں تھے، تو سامنے منظر نظر آ رہا تھا۔ تو اب یہ جو 40 کے قریب لوگ تھے، یہ نیچے اتر گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید جری آدمی تھے، جنگجو تھے، بعد میں جب اسلام لائے تو اتنے اسلام کے لیے لڑے، اتنے اسلام کو انہوں نے مضبوط کیا کہ اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب عطا، یہ اللہ کی تلوار ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس وقت غزوہ احد میں دشمن بن کے آئے تھے حضور کے، مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، بہت سے لوگوں کو بعد میں اسلام نصیب ہوا۔
انہوں نے جاتے جاتے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے آدھے لشکر کو دور سے پہاڑ سے گھما کے پیچھے سے لے کے آئے اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور جو لشکر آگے بھاگ رہا تھا وہ بھی پیچھے مڑ آیا. اب مسلمان کفر کے دو لشکروں کے درمیان پھنس گئے. جیتی ہوئی جنگ یہ ہار میں بدل گئی، شکست میں بدل گئی، اور پھر جو نقصان ہوا، یہ جو درے پر 10 صحابی تھے تیر انداز، یہ تو اسی وقت شہید ہو گئے، اور پھر نیچے 60 کے قریب صحابہ یعنی 70 بڑے صحابہ شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. ان کا مسلح بنایا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے، ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کے کلیجے کو چبایا گیا، اور بھی کئی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کیا گیا. تو بہرحال حضور کو بڑا دکھ ہوا. پھر حضور کو جو تکلیف ہوئی کہ ابن قمیہ نے جو تلوار کا وار کیا، وہ سر تو بچ گیا لیکن ماتھے سے گزرتے ہوئے اور یہاں تک جو ہے زخم آیا، زخم بڑا گہرا تھا، وہ بند نہیں ہو رہا تھا خون. اور پھر جس بدبخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عتبہ بن ابی وقاص، اس نے پتھر مارا تھا، وہ پتھر بڑا سارا پتھر اس نے مارا، تو جو خود یعنی ٹوپی لوہے کی لگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو کڑیاں چہرے پہ ہوتی ہیں پرانے لوگوں کی، حضور کے چہرے پر وہ خود تھا. خود کی 2 کڑیاں حضور کے جو ہے رخسار مبارک میں گھس گئی اور حضور کا ایک دانت شہید ہو گیا. بڑا افراتفری ہو گئی. اور اسی اثنا میں حضور ایک گڑھے میں گر گئے، پیچھے گڑھا تھا، پیچھے گڑھے میں گر گئے، مسلمانوں کے سامنے سے روپوش ہو گئے. اور اس ابن قمیہ بدبخت نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے جریر اور بڑے جری صحابی تھے مصعب بن عمیر، جن کا تذکرہ آتا ہے کہ بڑے دیوانگی سے حضور پر ایمان لائے اور 10-10 ہزار درہم کا جوڑا پہنتے تھے. لیکن ایمان کے بعد جب اسی غزوہ احد میں ان کو کفن دینے کی باری آئی تو ان کے جسم پر ایک چادر تھی. وہ جسم میں کبھی سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈانکتے تو سر کھل جاتا. تو یہ حالت تھی. حضور رو پڑے، فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے کہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا ایسی خوشبو لگاتا تھا اور ایسے کپڑے پہنتا تھا عرب کے نوجوان نہیں استعمال کر سکتے. لیکن دین کے لیے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، حضور کے غلام بنے، تو چچا جو والدہ کا نکاح اس کے چچا سے بعد میں ہو گیا تھا، تو چچا نے کہا کہ یہ کپڑے بھی اتارو، بالکل ننگا کر کے. پھر والدہ نے ایک چادر پھینک دی تھی کہ یہ لیتے جاؤ، یعنی ہر چیز شہزادگی سے دور ہو گئے. ان کو حضور نے پہلے مدینہ بھیج دیا تھا، جو مدینہ والوں کو جو ہے ہجرت سے پہلے ہی انہوں نے جا کر وہاں قرآن کی تعلیم شروع کر دی تھی. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی راہ ہموار فرمائی اور وہاں جو ہے ایک پورا کام کیا. اسی لیے عقبہ اولا کی جو بیعت تھی اس میں 6-7 آدمی تھے، لیکن دوسرے سال جب اسی گھاٹی میں بیعت لی گئی تو وہاں 70 کے قریب آدمی جمع ہو گئے تھے. یہ ان حضرات کی محنت. تو بہرحال حضرت مصعب بن عمیر آگے تھے، اسلام کا جھنڈا ان کے پاس تھا اس جنگ میں. تو ابن قمیہ نے، حضور تو اس کو نظر نہیں آئے، پہلے تو اس نے حملہ کر دیا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ حضور ہیں، چونکہ معاملہ ایسا افراتفری کا تھا، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا اور افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ محمد قتل ہو گئے. یہ خبر جو ہے پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، اوپر سے صحابہ کے دلوں پر یہ اور قیامت ہوئی کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، حضور شہید ہو گئے ہیں. بس وہ بددلی پھیل گئی اور افراتفری ہو گئی، تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر معاملات ہو گئے اور کئی چیزیں، کئی وسوسے اور کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں. تو اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اے میرے نبی کے صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ میرے رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول نہیں گزرے؟ کیا یہ ایک ہی رسول آئے ہیں؟ کیا وہ پیغمبر جو پہلے گزرے ہیں وہ اپنی طبی موت مر کے اللہ کے پاس نہیں پہنچے؟ ان پر بھی تو موت طاری ہوئی ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچے. کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ ایک ایک دن میں کئی پیغمبروں کو قوموں نے شہید کیا. تو اگر یہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں یا اگر ان پر طبی موت آ جاتی ہے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ تو زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. دین تو اللہ کا ہے، پیغمبر تو اللہ کے دین کو، پیغام کو پہنچانے والا ہے. وہ تو اپنی مدت میں پیغام پہنچا کے چلا جائے گا. اصل تو دین ہے جس کے لیے قربانیاں ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی
کہ وما محمد الا رسول، کہ ازلی اور ابدی جو ہستی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، کسی کو ازل ابد حاصل نہیں ہے، نہ ازل سے ہے نہ ابد تک رہے گا۔ یہ صرف اللہ کی ذات کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس کے علاوہ سب پر آزمائشیں آئیں گی، رسولوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، بیماریاں آئی ہیں، اور تبھی موت آئی ہے۔ ان کا وقت پورا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام جو ہے چونکہ ان کو حضور سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ دیوانے ہو گئے تھے حضور کا کہ شہادت کی خبر وہ برداشت نہیں کر پائے تھے، اس لیے ان کے حوصلے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پست ہو گئے تھے۔ لیکن اتنے میں کیا ہوا کہ ایک صحابی نے اس گڑھے میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو انہوں نے آواز لگائی کہ لوگوں حضور تو زندہ ہیں۔ بس پھر وہ صحابہ جمع ہوئے، ثابت قدم ہوئے، اور پھر دوبارہ جنگ لڑی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کو بھگا دیا، اور جو ہے اس میں فتح ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ اکرام کو فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول پیغمبر گزر چکے ہیں۔ افئن ماتا، کیا پس اگر یہ مر جاتے ہیں حضور، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے ایمان والو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد فرمایا کہ دین تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس لیے تمہیں اپنے دین پر قائم رہنا ہوگا۔ یہ خیال دل سے نکال دو کہ جب حضور تم میں موجود نہیں رہیں گے تو تم دین اسلام کو ترک کر کے پھر اپنے پرانے دین کی طرف یا جہالت کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ غنی ذات ہے، جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا مل کے نوافل پڑھنی شروع کر دے، نیک ہو جائے، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اللہ پہلے ہی بڑی شان والے، اور ساری دنیا مل کے ایک بھی ایمان والا نہ رہے، سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی شان میں کمی کوئی نہیں آ سکتی۔ وہ تو غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، وہ یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے کہ ہم حضور کو اللہ کا نبی مانیں، قرآن کو اپنا دستور زندگی مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو ہماری جنت کے سودے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے، ورنہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دین سے مرتد ہو کر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور یاد رکھو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ اور ثواب عطا فرمائے۔ اب یہاں دو مسئلے میں نے بیان کرنے ہیں جو ضروری ہیں، جو ان آیات سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو سماع موتا حیات الانبیاء کا مسئلہ ہے کہ شہید ایک بندہ عام موت ہوتی ہے، عام مردے جو مر گیا، ایمان والے ہو گئے یا کافر ہو گئے یا کوئی بھی، ایک شہید ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہے، ایک انبیاء کی ذات ہے۔ شہداء کی زندہ ہونے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا دنیا کے کسی طبقے کو، کیونکہ اللہ نے کھل کے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہو لمن، اس چیز کے لیے۔ انسان روح اور جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزیں مل کے انسان بنتا ہے۔ روح نکل گئی تو وہ ڈیڈ باڈی ہے، مردہ ہے، میت ہے، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خالی روح ہو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ روح اور جسم مل کے ایک انسان بنتا ہے۔ تو جب موت طاری ہوتی ہے تو روح پر موت طاری نہیں ہوتی، روح کھینچی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، روح علیین میں جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے، اس کو لے جایا جاتا ہے۔ جنت کے فرشتے اعزاز کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے قید کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس کی تشریحات احادیث میں موجود ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو باقی یہ جو جسم ہے جس کو ہم قبر کے سپرد کرتے ہیں، اس پر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ روح اور جسم کا آپس میں تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے روح جہاں بھی ہو یا اس کو ڈالا جاتا ہے یا اس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، تو یہ جو تعلق ہوتا ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ موت تک یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے یہ ایک جہان ہے، اس کے بعد قیامت تک یہ ایک اور الگ جہان ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، آگے عالم برزخ ہے، اس کے بعد اگلا جو جہان ہے وہ عالم آخرت ہے۔
قیامت کا جہان ہے، پھر جنت جہنم ہے وہ سارا۔ ہر جہان کے الگ احکامات ہوتے ہیں، ایک جہان کو دوسرے جہان پر قیاس نہیں کر سکتے، بھئی ادھر ایسا ہے تو ادھر کیوں ایسا نہیں ہوگا، ادھر ہم ایک دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتے تو اگلے جہان میں جو ہے وہ کیسے سن سکتا ہے۔ بھئی جنت میں ایک آدمی کی عمر 30-33 سال رہے گی، جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب بنا دنیا کے اوپر اس کو قیاس کرے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں تو آدمی بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ بھئی وہ ایک الگ جہان ہے، اللہ نے اس کے لیے الگ اصول رکھے ہیں۔ جنتی آدمی منو ٹنو غذا کھا جائے گا، اپنی اس کی خواہشات ہوں گی، یہ اس الگ جہان کی باتیں ہیں۔ وہاں اس جسم کو اس قابل بنایا جائے گا، اللہ الگ اس کے اندر صفات پیدا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک جنتی غذا کھائے گا تو وہ پیشاب پخانہ نہیں بنے گا، وہ اسی کے اندر ڈکار آئے گا، وہ ہضم ہو جائے گا، اس کے جسم کا خون بنے گا، حصہ بنے گا۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم دنیا کے جہان پر اس کو قیاس کریں تو جنت نہیں سمجھ آئے گی، وہ الگ جہان ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کے جو معاملات یہ دنیا پر قیاس نہیں کیے جا سکتے۔ تو شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہو اپنی زبان سے یہ بات، یعنی عقیدہ جو قول ہوتا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے بندے کا، تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن، من جو ہے یہ جسم ہے، من کا جو لفظ ہے یہ جو قتل کیا جا، لِمَن يُقْتَلْ، یہ جو قتل کیا جا رہا ہے، قتل روح نہیں ہوتی، قتل جسم ہوتا ہے، شہید جسم کو کیا جاتا ہے۔ یہ جو جسم قتل کیا جا رہا ہے اس جسم کو نہ کہو، یا اللہ کیا نہ کہیں، امواتا، مردہ نہ کہو، یہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اے اللہ ہمیں تو زندہ نہیں نظر آیا، ہمارے سامنے تو یہ پھٹ گیا ہے، بارود کے اوپر جل گیا ہے، ہمارے سامنے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیری شعور میں یہ بات نہیں آئے گی، یہ ایک الگ جہان کی بات ہے، تو بس اتنا مان، تو یہ عقیدہ رکھ کہ تو اپنی عقل نہ چلا۔ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیرے شعور میں یہ نہیں آئے گا۔ اچھا اس مثال کو سمجھانے کے لیے ایک چیز اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، اگر آدمی سمجھنا چاہے، خواب، موت، جو یہ عارضی موت ہوتی ہے، نیند کو بھی موت کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، یعنی موت جیسی ہے۔ اور جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم مر رہے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ یہ بھی پھر بعد میں زندہ ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے تیرے نام کے ساتھ ہم سو رہے ہیں یا تیرے نام کے ساتھ جاگیں گے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں دعا بھی یہی سکھائی، یہ ابھی آپ مر رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب آپ سو جاتے ہیں آپ کی موت کے وقت آپ کا نفس کو قبض کر لیا جاتا ہے، آپ کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اچھا یہ جو روح ہوتی ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ پھر سیر کرتی ہے، اس پر کچھ واقعات پیش آتے ہیں، شیر پیچھے لگ گیا، جھاڑیوں میں ہم گھس گئے، کسی باغ میں چلے گئے، یہ ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اب شیر پیچھے لگا ہے تو یہ روح کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، روح گردش کر رہی ہے، اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ اب وہ جسم اس کو محسوس کر رہا ہے، حالانکہ یہ جسم پر نہیں ہوتا۔ جو شیر پنجے مارتا ہے یا زخمی کرتا ہے یا گردن اتار دیتا ہے وہ جسم کی نہیں اتارتا، وہ روح کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، خواب میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب جسم دم جاگتا ہے تو سارا کا سارا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہے، بندہ خوف جسم پر طاری ہوتا ہے، یا باغ میں جاتا ہے تو خوشی جسم پہ طاری ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ ایک مثال دے کے دنیا میں یہ ہماری اوپر طاری کر کے یہ ہمیں سمجھا دی کہ قبر اور برزخ کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ روح جہاں بھی چلی جائے اللہ اس کے جسم سے تعلق قائم رکھتے ہیں۔ عذاب و ثواب روح کو ہو لیکن جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں آدمیوں کی ہے۔ حضور نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، قبر میں دیکھ رہا ہوں، کھڑے ہیں اوپر اسی قبر میں جس میں دفنائے گئے، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب نبوت کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر اگلا ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانے چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ یہ عذاب تمہیں بھی دکھلایا جاتا۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ انسان اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق اس عذاب کو سنتی ہے جو قبر میں دی جاتی ہے۔ پھر بے شمار حدیثیں ہیں کہ قبر اس کو ایسا بنچتی ہے کہ
मुर्दे की पसलियों में घुस जाती हैं, या इस तरह की आप बेशुमार, उसकी तरफ तफसील की तरफ मैं जाना नहीं चाहता। हज़रत उस्मान कब्र पे खड़े होते तो रोते, और हुजूर की कब्र को फरमाया गया कि ये हुजूर की कब्र जो है ये रियाज़ुल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग है ये हिस्सा, ठीक है। ये बेशुमार अहादीस हैं। तो बहरहाल शहीदों की जिंदगी पर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस अकीदे को तो अल्लाह ने कुरान में खोल के बयान फरमाया। शहीद अंबिया से आला नहीं है, शहीद का दर्जा नबी से कम तर होता है। यही दलील है, और इसके साथ दूसरी अहादीस भी मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबियाउ युसल्लून फी कुबूरिहिम युसल्लून, कि अंबिया जो हैं वो अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। कब्र में अगर किसी आदमी को कोई अमल की तौफीक मिल जाए तो वो सिर्फ लज्जत के लिए होती है, ठीक है, उसका सवाब अजाब नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में जो आदमी करता है उसकी ख्वाहिश होती है मैं कब्र में भी करूं उसके मामलात। और इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं। बहरहाल हमारा अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद अहनाफ का जो अकीदा है, ये अकीदा है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, मौत उन पर तारी होती है। हुजूर को कहा गया कि हुजूर आप भी मरने वाले हैं और ये भी मरने वाले हैं, तो इनका फैसला बाद में किया जाएगा। मौत तारी होती है, रूह अलग की जाती है जिस्म से, फिर उसके बाद जब हुजूर को रोजे में हवाले कर दिया गया तो उसके बाद की जो जिंदगी है ये बरज़ख की जिंदगी है। हमारा अकीदा आलम बरज़ख की जिंदगी से है, ठीक है। ये मौत का इनकार कोई नहीं करता कि हुजूर पे मौत ही नहीं आई, ये तो किसी ने इनकार नहीं किया। मौत तारी हुई है और रूह अलग हुई है। उसके बाद जसद अनसरी, ये जो जसद अनसरी है अंसरों से बना हुआ, इसको जब कब्र के हवाले किया गया है, अब रोज़तुर रसूल में हुजूर हयात हैं इसी जिस्म के साथ। अब ये जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, ये दुरूद तो है ही हुजूर के लिए, दुरूद शरीफ का पढ़ना ये हुजूर के लिए है, ये हुजूर के लिए तोहफा है, और ये अल्लाह के महबूब के लिए तोहफा है। और हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि जो मुझ पर मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदन, जो एक मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसको क्या इजाज़त देते हैं? अल्लाह 10 दफ़ा उस पर रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 नेकियां 10 दरजात उसके बुलंद फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, यानी एक दुरूद पढ़ने से। और इसके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया कि जो दुरूद तुम दूर से पढ़ते हो, दूर के इलाकों से, तो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं कि आपका फला उम्मती फला जगह से आप पर दुरूद पढ़ रहा है। और जो दुरूद हम वहां जाके पढ़ते हैं वो खुद हुजूर सुनते हैं, वो खुद सुनते हैं। तो ये हमारा अकीदा है कि हयातुल अंबिया का, कि हुजूर अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में सुनते हैं और जिंदा हैं। तो बहरहाल इसके अलावा आम मुर्दों के बारे में जो अल्लाह उनको सुनाना चाहे वो सुनते हैं, जो न सुनाना चाहे वो नहीं सुनते। और इसके ऊपर बेशुमार अहादीस हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम मुर्दे को दफना के आ जाते हो तो मुर्दा तुम्हारे वापस आने वाले कदमों की आहट भी सुनता है कि ये तो वो जा रहे हैं, मुनकर नकीर उसके बाद आ जाते हैं, और उसके अंदर ये एहसास होता है, अल्लाह उसके अंदर ये चीज़। और सलाम करने का हुक्म दिया गया, आप जब कबूर पर जाओ तो कब्र वालों को सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ऐ कब्र वालों, यगफिरुल्लाहु लना, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, व लकुम, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए। अंतुम सलफुना, तुम हमसे पहले असलाफ में गुजर चुके हो, व नहनु बिल असर, और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। मकसद यही है कि हमारी असल जगह तो यही है, आना हमने इसी जगह में है, तुम हमसे पहले गुजर गए हो, हम पीछे आने वालों में से हैं, तो इसलिए सलाम करने का हुक्म दिया गया। तो यहाँ मुख्तसरन यह है कि अल्लाह ने फरमाया अफ़ा इम्माता, कि हुजूर अगर अपनी तभी मौत मर जाते हैं, औ कुतिला या शहीद कर दिए जाते हैं, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या आप ईमान वालों उल्टे पांव फिर जाओगे? अगर फिर जाओगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते, इसलिए मुत्तहिद हो जाओ, शुक्रगुजार बंदों में बन जाओ। तो इसी तरह हुआ कि फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको जमा किया, दोबारा उन्होंने साबित कदमी दिखलाई और कुफर की जड़ें जो है वो उखाड़ दी, और अल्लाह ताला ने दोबारा उनको फतह अता फरमाई। एक बात यहाँ और गुजरी है, कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। चलें, टाइम काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह कल के दर्स में इसको बयान किया जाएगा। यहाँ मिर्ज़ई जो हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में गलत तावील करके यहाँ से एक अकीदा निकालते हैं, उनके 2-3 जवाब हैं, वो भी कल के दर्स में दिए जाएंगे। अल्लाह जल्ल शान से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے، اس کے غلبے کے لیے یا اللہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ اس نظام کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں غالب فرمائے. یا اللہ سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائے. یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی، قرآن و سنت کی عزت اور عظمت نصیب فرمائیے. امارت اسلامیہ، شریعہ کا قیام، خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. ہمارے مشتاق سب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. اور جتنے بھی حضرات بیمار ہیں سب کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.